محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز وین اور آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کی میزبان انیلا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے عزاداری کے سلسلے میں جو ہے وہ محرم کی سیریز کا آغاز کیا ہے، اور اسی سلسلے میں ہم موجود ہیں امام بارگاہ ماتم سرائے میں موجود ہیں، اور یہاں پر جو ہے ہم سید جعفر شاہ علی بخاری صاحب کے ساتھ بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ عزاداری کا سلسلہ جو ہے وہ کب سے یہاں پہ جاری و ساری ہے، اس امام بارگاہ کی جو ہے وہ تاریخی اہمیت کیا ہے، اور یہاں پر کس طرح سے مجالس اور نظر و نیاز کا سلسلہ یہاں پہ کس طرح سے جاری و ساری ہے۔ تو ایک منفرد چیز ہے اس امام بارگاہ کی، وہ یہ ہے کہ ہم جس امام بارگاہ پہ گئے ہیں وہاں پہ جا کے ہم لوگوں نے وزٹ کیا تو وہ امام بارگاہ کسی نہ کسی نام سے موجود ہے، لیکن یہ جو امام بارگاہ ہے وہ اس کا نام ہی ماتم سرائے ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ چیز اس کو بڑا منفرد بناتی ہے کہ یہاں سے عزاداری کا جو ہے وہ سلسلہ بڑا جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ تو اسی سلسلے میں جو ہے ہم سید جعفر شاہ صاحب سے بات چیت کریں گے، جی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، میں بھی ٹھیک ہوں۔ جی جعفر شاہ صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ یہ جو امام بارگاہ ہے ماتم سرائے، اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے، اور یہاں پہ جو عزاداری کا سلسلہ ہے وہ کب سے جاری و ساری ہے، اور کہاں کہاں سے لوگ جو ہیں وہ دور سے علماء کرام یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑی سی جو ہے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں 500 سال سے عزاداری ہو رہی ہے۔ یہ جنگل تھا، ایک قافلہ آیا تھا، اس نے یہاں ٹینٹ لگائے اور عزاداری شروع کی۔ اس وقت سے لے کے اب تک عزاداری ہو رہی ہے، زیارتیں بھی نکالی جا رہی ہیں، مجالس بھی ہو رہی ہیں۔ ایک 7ویں کو ہماری ہوتی ہے نیاز، ایک ہماری علم کی زیارت ہے 5 سفر کو، وہ باہر جاتی ہے، باہر سے اوپر سے ہو کے ادھر سے پھر واپس آتی ہے۔ ایک زوجنا کی زیارت ہے، وہ 19 کی شام کو نکلتی ہے، اور ہماری 10 مجالس ہوتی ہیں لیڈیز، 10 سفر سے لے کے 19 سفر تک، اور میں اس کا بچپن سے متولی چلا آ رہا ہوں، اور یہ بہت بڑا ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہم عزاداری کے بانی ہیں۔ اور اندرون 34 54 امام بارگاہ ہیں اب، اس وقت صرف ایک ہی تھا۔ تمام لوگ ادھر ہی آتے تھے، اہل سنت بھی آتے تھے، اہل تشیع بھی آتے تھے، اور کشمیری مجلس ہوا کرتے تھے۔ یہ عالم نہیں تھے اس وقت، کشمیری دائرہ ہوتا تھا، وہ مجلس پڑھتا اور فری پڑھتے تھے، وہ کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتے تھے، صرف چائے پیتے تھے سبز اور حقہ پیتے تھے، بس یہ اس کی ہسٹری ہے۔ تو جی یہ آپ نے پکچرز یہاں پہ ماشاءاللہ جو ہے یہ پلیز دکھائیے، یہ ماشاءاللہ پکچرز آپ نے کافی لگائی ہوئی ہیں، تو ان تصاویر کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ لگائی ہیں کہ جو صاحب یہاں آتے رہے ہیں نا، ان سے دوست بھی ہو گئی۔ ایک تو میرا بیٹا بنا ہوا تھا انعام غنی صاحب، وہ اس سے 13 رجب کا ہر سال ہم کیک کٹواتے ہیں، وہ ابھی وہ جو لگی ہے فوٹو، وہ آئی جی صاحب تھے۔ وہ بہت برائٹ مائنڈڈ ہیں، نیک اور شریف آدمی ہیں۔ وہ اس میں آج نہیں سمجھتے کہ میں مولا علی کا کیک کاٹوں یا کیوں کاٹوں، تو فرقے بازی نہیں ہے ان میں، اس لیے وہ آئے۔ یہ ناصر رضوی صاحب پچھلے سال ڈی آئی جی ہے، اب آئی جی ہیں، یہ بھی ذرا آئے، ان کو بھی ہسٹری بتائی، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ اور جہاں جہاں ہم جاتے ہیں، جو میٹنگز کرتے ہیں، وہاں سے بھی فوٹو یہیں لگاتے ہیں۔ یہ میرا بیٹا ہے، اب یہ متولی ہے، یہ اسسٹنٹ کمشنر ہے، اور سب بچوں کو پڑھایا، ایم اے میں کرایا ہے۔ انہیں تربیت دی ہے کہ اس امام باڑے کی خدمت کرنی ہے، پلے سے پیسہ لگانا ہے، تنخواہوں میں سے پیسہ لگانا ہے، کسی سے 1 روپیہ نہیں مانگنا، اللہ نہ ہی منگائے کسی سے۔ اچھا جعفر شاہ صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اس دفعہ جو محرم الحرام میں جو ہے وہ کن علماء کرام کو جو ہے وہ یہاں پہ دعوت دی جائے گی کہ وہ یہاں پر آئیں گے اور مجالس کریں گے، یا کس طرح سے یہ سلسلہ ہوگا؟ اسد رضا بخاری صاحب ہیں، وہ ایک مجلس پڑھتے ہیں، کرامت بخاری صاحب ہیں، وہ آتے ہیں، اور 5 سفر کی جو زیارت ہے وہ اسد صاحب نکلواتے ہیں، اور اتنا رش ہوتا ہے۔ اور ہماری جو پہلی مجلس ہے نا 10 سفر کی، اس میں بھی
इस कदर रश होता है कि तमाम सेन तमाम ऊपर लेके नीचे तक सब कमरे भर जाती हैं। हाँ, ख़वातीन की मजलिस होती है। अच्छा जाफर साहब, आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ तशरीफ़ लाइए और हम अपने नाजरीन को भी दिखाएंगे इमाम बारगाह के बारे में और ज़ियारात भी दिखाएंगे कि यहाँ पे, और एक और चीज़ हम लोगों ने इस इमाम बारगाह की सुनी है कि यहाँ पे जो है वो फ्री जो है वो देगे वगैरह भी यहाँ पे बनाई जाती हैं, तो वो भी हम अपने नाजरीन को बताएंगे। बनाई है, एक लैट्रिन नहीं है चौक में, ये बना दिए और वक्फ कर दिए। क़यामत तक इनको कोई गिरा नहीं सकता, ना बेच सकता है। प्रॉपर्टी भी सारी वक्फ कर दी है। क़यामत तक इमाम का नाम चलेगा, बिकेगा ही नहीं। ये रजिस्टर करवा दी हुई है ताकि आज़ादारी कायम रहे, बड़ों की जो एक चल रही है रवायत वो कायम रहे। जाफर शाह साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये गाजी अब्बास अलम जो है इनके बारे में थोड़ा सा, इस ज़ियारत के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। ये हम इसका कपड़ा चेंज करते हैं मुहर्रम में, काला चढ़वाते हैं। सही है, तो अभी तैयारियों का जो वो सिलसिला है वो अभी जारी है, रंग रोगन हो रहे हैं ना उसके बाद, ताकि वो ये ना खराब हो जाए। जो हाँ जी, हाँ, ये 6 मुहर्रम उल हराम को जो है वो इसकी तब्दीली की जाती है। इस ज़ियारत का जो है वो क्या नाम है, इसकी क्या तारीख है, इसके बारे में? ताबूत है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, शबीह बनाई हुई है। और 9वीं की रात को यहाँ हर फ़िका के लोग आते हैं, औरतें आती हैं, मन्नतें मानती हैं और उनकी पूरी भी होती है। तो मन्नत का जो वो सिलसिला है वो मतलब वो किस तरह से मन्नत, मतलब कि धागा वगैरह बांधती हैं या फिर वैसे दुआ करती हैं? हमारा ये एक इधर होता है क्षमादान, इतना बड़ा, बहुत, वो भी 500 साल पुराना है। उसमें दिए जलाए जाते हैं, उसमें हम छुहारे डालते हैं सरसों के तेल में। वो 2 छुहारे खाने होते हैं मन्नत के लिए, ख़ास तौर पे औलाद के लिए। जिनकी औलाद नहीं होती तो वो यहाँ पे तशरीफ़ लाती हैं और वो जो छुहारे हैं उसको खाती हैं, तो फिर वो दुआ वगैरह जो मानती हैं अल्लाह ताला उनसे नेक्स्ट ईयर वो बच्चा लेके आती हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ये है बहुत पुराना, ये प्लीज़ दिखाइए कैमरा। ये 500 साल पुराना है। ये लकड़ी अभी तक ख़राब नहीं हुई, ऐसी क्वालिटी है। सही है, नेक लोगों के हाथ लगे हुए हैं, देखो ना। इसका क्या नाम है? ये फारसी में है। अच्छा, ये किसके नाम तहसीन पेश करने के ये आप प्लीज़ सर इधर आइए थोड़ा सा, आप हमें इसकी तारीख के बारे में। मैडम, ये जो कहता है ना, ये हज़रत अब्बास को खराज तहसीन पेश करने के वास्ते है, क्योंकि उन्होंने वहाँ वफादारी का वो अगम बुलंद किया जो आज तक किसी ने नहीं किया इमाम हुसैन के साथ। ये उनको खराज तहसीन पेश करने के वास्ते उनका नाम किसी ने मोहब्बत से हाथ से ये बनाया हुआ है। ये वो पेंटिंग नहीं है, ये वुड पे है, वुड पे। हाँ, ये तब से है जब से ये इमाम बारगाह है, और अभी तक बिल्कुल ऐसे इसमें कोई फर्क नहीं है। सही है। क्षमादान बताया गया आपको, बड़ा खूबसूरत वो दिए बने हुए हैं तांबे के। वो क्षमादान वो किधर मौजूद? अभी ये पेंट बोले ना, वो क्षमादान ऐसा है कि वो देखने की चीज़ है। तांबे का, वो पीतल का बना हुआ है, उसमें दिए हम वो रोशन करते हैं। ये तो मिट्टी के दिए ना, वो तांबे के हैं। सेंटर में इतना बड़ा दिया होता है, साइड पे इतने छोटे छोटे होते हैं। 2 चोरी हो गए, 4 थे, मजदूर लगाए थे बोले। ये 9वीं पहले मुहर्रम से 10वीं मुहर्रम तक ये जो है वो दिए उसमें जलाए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, मौला अली का ये कमाल चीज़। हाँ कि जी, मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि दिल तोड़ने की सज़ा क्या है, जवाब दिया सज़ाए मौत। मतलब कि दिल तोड़ना जो है इंसान का, उसकी कितनी बड़ी सज़ा है। बराबर है। उसने ये क्या बात, कत्ल का और दिल तोड़ने का ये बराबर सज़ा क्यों है? उन्होंने कहा दिल तोड़, कत्ल से आदमी मर जाता है, उसकी मुसीबतें ख़त्म। दिल तोड़ने वाला जब तक जीता है रोज़ मरता है, रोज़ जीता है। दिल नहीं तोड़ना किसी का, दिल तोड़ने की कोई माफ़ी नहीं। ना ना ना, माफ़ी है ही नहीं उसमें। ठीक है, वो खुतबा देते हैं, यहाँ सारे आज़ादार बैठते हैं, रश होता है बाहर तक, तकरीबन कोई 1000 के करीब होते हैं जो आज़ादार आते हैं मस्जिद ऊपर तक, वो सब भरा होता है। ये तो मेन आपकी जो एंट्रेंस है, जो सारा स्टेज वगैरह लगता है वो यहाँ पे सामने स्टेज बनता है, वहाँ से वो खतीब जो है खुतबा देते हैं फिर, और इमाम हुसैन की शान बयान की जाती है और उनके मसाइब। जी ठीक है। और एक वो इजाज़त का मकसद ये होता है कि हम पूरा साल उनके नक्शे कदम पे चलें। जी बिल्कुल, लेसन है हमें। दूसरा लेसन है कि हक पे डट जाओ, जान जाती है जाए, जदा जाती है जाए, डट जाओ। हक का साथ देना है, ना हक का साथ नहीं देना।
کہ ایک اور جو منفرد چیز ہمیں یہاں پہ آ کے معلوم ہوئی ہے کہ جو یہاں کے امام بارگاہ کے جو بانی ہیں ان کی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ قبر مبارک جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. اس حوالے میں آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. جی میڈم، وہ جو ہمارے آباء و اجداد آئے تھے نا جی آزاد کشمیر سے، ان کو خواب آیا تھا کہ بھئی آپ لاہور میں جائیں، وہاں عزاداری نہیں ہو رہی، تو پھر وہ سب کچھ چھوڑ کے اپنا وہ یہاں آئے. انہوں نے پھر یہ امام بارگاہ کی بنیاد رکھی. ان کا نام تھا دائم کربگائی نام تھا اس کا. انہوں نے پھر یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے یہاں دفن کیا جائے، تاکہ یہ قبر ہے ان کی یہاں پہ اس کے نیچے. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمام جو عزادار آئیں گے وہ ان کے قدم میرے قبر کے اوپر سے گزریں. تو ان کی وصیت کے مطابق پھر ان کو یہاں دفن کیا گیا. ہمیں جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ دیگوں وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے اور کوئی جو ہے وہ ان سے پیسے وغیرہ نہیں لیے جاتے، فری. جی یہاں ایسا ہے کہ بجلی کا نہ کو پیسے دینے ہیں اس کی مزدوری کے، جو بورچی جو ہے، کیونکہ ہم بورچی تو نہیں ہے، ہم چیزیں دے کے رکھی ہوئی ہیں اپنی، تمام سامان اپنا ہے، دریاں، دیگیں، پلیٹیں، گلاس، ہر چیز اپنی رکھی ہوئی ہے. تو یہ آپ نے ایک جگہ مختص کر دی ہے اپنی امام بارگاہ میں. ہے وہ خلوصات کر دی ہے، یہ بیچ نہیں سکتی، یہ قیامت تک رہے گی، ایسے ہی رہے گی. اور ایسے ادھر 3 لیٹرینیں بنائی ہے، 1 لیٹرین نہیں ہے، کوئی اپنے اندر آنے نہیں دیتا کسی کو، یہ بھی قیامت تک رہیں گی. اچھا، تو کیا یہاں پہ جو ہے وہ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ دیگوں کی جو پکوائی کا کام ہے وہ یہاں پہ ہے، تو کیا دوسری جو امام بارگاہیں ہیں وہاں پہ اس طرح کا کوئی نظام موجود نہیں ہے؟ چھوٹے چھوٹے ہیں نا. اچھا. ایک مرلے کا مکان ہے، وہ کہاں پکائے گا، کہاں کرے گا. یہاں تو ماشاء اللہ جگہ، یہ تو جگہ ہی فالتو ہے. ویسے بھی شہر میں 2 مرلے 3 مرلے سے زیادہ مکان نہیں ہے کوئی، اور ویسے بھی پابندی ہے، آپ سلنڈر نہیں لگا سکتے مین سڑک پہ. یہاں سلنڈر لگائیں، جو مرضی کریں. بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے اپنا جو ہے وہ قیمتی ٹائم نکالا اور اپنی امام بارگاہ کا جو ہے وہ آپ نے ہمیں اس کی تاریخ کے آپ کی مہربانی جی، بہت شکریہ. اپنا آپ خیال رکھیں اور اسی کے ساتھ دیجیے اپنی میزبان کو اجازت. اور انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ امام بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ بتاتے ہیں کہ عزاداری کا سلسلہ وہاں پہ کس طرح سے جاری و ساری ہے، وہاں پہ کیا انتظامات کیے جاتے ہیں. تو یہ سب دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے. اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے اینڈ شیئر کیجئے، اور اس کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.